بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق اللہ العلی العظیم۔ 28واں پارہ ہے، یہاں سے سورہ طلاق شروع ہو رہی ہے۔ سورہ طلاق بھی مدنی ہے، یعنی اس صورت کے اندر مسائل کا اور احکامات کا بیان ہے۔ اس صورت میں 2 رکوع ہیں اور 12 آیتیں ہیں، 147 الفاظ ہیں، 1170 حروف ہیں۔ اس صورت کے اندر خاص طور پر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ طلاق کا۔ طلاق کب دینا جائز ہے، کس صورت میں دینا جائز ہے، طلاق کا شرعی کیا حکم ہے، اگر میاں بیوی کا آپس میں نبھا نہیں ہوتا تو پھر مرد کے پاس کیا اختیار ہے، عورت کے پاس کیا اختیار ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اس صورت کو سورہ تغابن کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اسی جوڑ اور ربط کا مقصد یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کچھ گھر والیاں، بیویاں، بچے انسان کے دشمن ہوتے ہیں، یعنی آپس میں جوڑ نہیں ہوتا، میاں بیوی کا آپس میں جوڑ نہیں ہوتا۔ اس صورت کے اندر وہ پھر راستہ بتایا کہ اگر بالکل کوئی بھی ساتھ چلنے کی صورت نہیں ہے تو پھر آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ طلاق کا مسئلہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اصل میں انسان کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، سب لوگوں کی طبیعت ایک جیسی ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب طبیعتیں الگ الگ ہیں تو پھر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اگر جوڑ ہے پھر تو ٹھیک ہے، پوری زندگی ساتھ گزاریں، لیکن اگر جوڑ نہیں ہے، آپس میں نہیں چل سکتے تو پھر کیا کریں؟ ہر وقت شوہر بیوی پر جلتا رہے، اپنا زندگی کو اجیرن بنا دے، ہر وقت بیوی شوہر پر جلتی رہے، کڑھتی رہے، نہ نیند آ رہی ہے، نہ ہی سکون کے ساتھ کوئی کھانا کھا سکتی ہے، اسی طرح پوری زندگی جلتے سڑتے رہیں، یہ بہتر، یا پھر ان کی علیحدگی کا کوئی آسان طریقہ اپنانا وہ بہتر۔ اسلام سے پہلے کفر کے اندر مختلف صورتیں تھیں، یا تو حد سے زیادہ آزادی یا پھر حد سے زیادہ سختی۔ اسلام نے ایک نرم اور درمیانہ راستہ پیش کیا۔ یہودیوں کے پاس طلاق دینا بڑا آسان کام ہوتا ہے، بس جس ذرا سی بات کے اوپر جاؤ تجھے طلاق ہے، بس وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی۔
پھر دوسرا کوئی آسانی کے ساتھ اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. یعنی بالکل جب اس کے زبان پر بس طلاق پڑی ہوئی ہے، جب چاہے دے دے. اور عیسائیوں کے پاس اتنی سخت طلاق تھی کہ اگر کسی عورت نے زنا کیا پھر تو طلاق دے سکتے ہیں، لیکن زنا کے علاوہ کتنی بھی گندی ہو، تمہارے ماں کے ساتھ لڑتی رہے، بہن کے ساتھ لڑتی رہے، کھانا پکائے نہ پکائے، آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتی پھرے، آپ تھکے ماندے باہر سے گھر کے اندر آئے اور یہ عورت اپنے یاروں کے ساتھ فونوں پہ لگی ہوئی ہے، کسی بھی طرح سے کتنی بھی آپ کی نافرمان ہو، لیکن اس کو طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے عیسائیوں کے پاس. اور ہندوؤں کے پاس تو تصور ہی نہیں ہے، ہندوؤں کے مذہب میں طلاق دینے کا نام و نشان نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر مرد مر گیا تو بیوی کو زندہ اسی کے ساتھ رکھ دیں گے قبر کے اندر اور جلا دیں گے، لیکن اسی کو یہ میں نے طلاق کا تصور نہیں ان کے مذہب کے اندر. آج کل تو کوئی مذہب اپنے حقیقت پر رہا ہی نہیں، نہ عیسائی رہے ہیں، نہ یہودی رہے ہیں، نہ ہندو رہے، نہ مسلمان رہے ہیں. مسلمانوں کی شکلیں دیکھو، آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کوئی سنت والے چہرے ہیں. مسلمانوں کے مذہب کو دیکھو، شادی کو دیکھو، آپ کو ذرا پتہ نہیں لگے گا کہ یہ کوئی ہندوؤں کی شادی ہے یا مسلمانوں کی شادی ہے. اذان کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یہ مسلمان اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کے گھر کی طرف آئے. تو آج کل کے زمانے کے اندر کوئی مذہب اپنی حقیقت پر اصل جگہ پر باقی نہیں رہا. خیر، تو جب ہر طرف سے ظلم تھا، یا تو بالکل آزادی یا بالکل سختی، وہ کڑتی رہے جلتی رہے، لیکن جدائی کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو اسلام نے ایک پیارا سا یہ راستہ بتلایا کہ طلاق دینا اچھی چیز نہیں ہے. ابغض المباحات الطلاق، جو جائز چیز ہے ان میں سے سب سے بری اور خطرناک نفرت والی چیز طلاق ہے. مجبوری کی حالت میں دینا جائز ہے، لیکن اچھی چیز پھر بھی نہیں ہے. تو اگر دینی پڑتی ہے، بالکل آپ کے گھر کے اندر ایک دوسرے کا رہنا ممکن ہی نہیں رہا، تو پھر اس کو بھلے طلاق دے دیں. طلاق بھی کس طرح سے دو؟ طلاق کی 3 قسمیں ہیں. ایک احسن، بہت ہی بہتر طریقہ طلاق کا، وہ یہ ہے کہ پہلے تو طلاق کی نوبت نہیں آنی چاہیے. ان بن ہو گئی، آپس میں میاں بیوی اس کی صلح کریں. پہلے نمبر پر حکم یہ ہے کہ آپس میں صلح کریں. فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو. مرد شرارت کرتا ہے تو عورت اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، عورت شرارت کرتی ہے تو مرد اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. اگر اس طرح سے نبھا نہیں ہو رہا تو پھر گھر میں رہتے ہوئے گھر سے بات باہر نہ جائے، ان کے بستر الگ کر دو. بیوی کو ایک ذہنی ٹینشن دو کہ تو میرے پاس ہے لیکن میرا تیرے قریب دل ہی نہیں ہے، اس وجہ سے بھلے کڑتی رہ، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. اس طریقے سے اگر اس کے اندر کوئی بھی احساس ہوگا تو انشاءاللہ پھر نبھا ہو جائے گا. اگر اس میں بھی نہیں بنتے تو پھر تھوڑی بہت پٹائی کرنے کی بھی اجازت ہے، تاکہ اندر ہی اندر معاملہ ٹھیک ہو جائے، باہر بات ہی نہ جائے. ابھی اسی جملے پر بہت سارے مسلمان چڑھتے ہیں، کافر تو کافر، مسلمان جو قرآن پاک سے دور ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہیں نا، عقل سے دور ہے نا، وہ بے وقوف بڑی بکواس کرتے ہیں کہ یہ کیوں. ابھی آپ اندازہ کریں، اگر میاں بیوی آپس میں رہ رہے ہیں اور انبن ہو گئی، اسی کو طلاق دے کر کے گھر سے نکال دو، ابھی اسی کی پورے خاندان کے اندر رسوائی ہوئی کہ یہ لڑکی ایسی گندی ہے کہ یہ شوہر کے ساتھ نہیں چل سکی. ابھی اسی طلاق کی وجہ سے رسوا بھی ہوئی، ابھی دوسرا کوئی اس کے ساتھ شادی کرے گا نہیں. اگر شادی کی بھی صحیح تو پھر دوبارہ اسی نئے شوہر کے ساتھ اس کا نبھا ہوگا نہیں ہوگا کچھ پتہ نہیں. تو اس سے یہ اچھا نہیں ہے کہ 2 تھپڑ لگا کر کے اس کو سیدھا کر دو کہ یہاں ہی رہو، لیکن آپ کی رسوائی بھی نہیں ہوگی اور میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم رہیں گے. اپنی عقل سے آدمی سوچا. اپنے بیٹے کو کبھی کبھار پٹائی کرتا ہے، پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. اور کون سا ادارہ ہے، کون سا بندہ ہے یا کون سا مذہب ہے جس کے اندر مجرم کو سزا نہ دی جاتی ہو؟
ہر جگہ پر مجرموں کو سزا دیتے ہیں اور بڑی سخت سے سخت سزائیں دیتے ہیں. اگر تھوڑی بہت سختی سے پٹائی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے چہرے پر بھی نہ مارو اگر ناراضگی ہے. اسی کو ہڈی تو ایسا بھی نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، کھال پھٹ جائے، خون بہہ جائے. اس طرح سے نہ کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ تھپڑ مار دو بس، وہ بھی چہرے پر نہیں. تو بڑے جدائی سے، رسوائی سے بچاؤ کے لیے اگر طلاق دی جائے تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے نقصان نہیں ہے. اگر اس پر بھی نہیں بنا، نصیحت پہ بھی فائدہ نہیں ہوا، بسترے الگ کرنے پر بھی فائدہ نہیں ہوا، اور تھوڑی بہت مار پیٹ پر بھی فائدہ نہیں ہوا، اب بھی خاندان بیچ میں آ جائے. لڑکا ظلم کرتا ہے تو لڑکی جا کر خاندان کے بڑوں کو بولے کہ اس کو بولو یہ شراب پیتا ہے، کبابگی ہے اور میرے حق ادا نہیں کرتا، اس سے مجھے حق دلا دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی تھی، آ کر کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اے امیر المومنین، میرا شوہر بڑا نیک آدمی ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو تہجد میں لگا رہتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اچھی بات ہے. پھر دوبارہ یہی شکایت کی، پھر تیسری مرتبہ یہی شکایت کی. تو اس زمانے کا جو جج تھا قاضی شریح، اس نے حضرت امیر المومنین سے فرمایا حضرت یہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے، یہ کیسے؟ یہ تو کہہ رہی ہے کہ نماز کا پابند ہے اور تہجد بہت پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے. فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں جو جوان ہوں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے اس کے پاس آئی ہوں تو میرا حق کون ادا کرے گا؟ اس کو بات سمجھ میں آ گئی. حضرت امیر المومنین نے فرمایا شریح اس کا کیس تو نے سمجھا ہے، فیصلہ بھی تو کر. اس کو بلایا، شوہر کو بھی بلایا، عورت بھی سامنے آئی. فرمایا کہ یہ شکایت ہے؟ بولا ہاں بس نماز وغیرہ میں روزے میں لگا رہتا ہوں. فرمایا نہیں، ہر چوتھی رات تجھے بیوی کا حق ادا کرنا ہوگا. خیر یہ فیصلہ ہو گیا. اب یہ امیر المومنین کی طرف سے اور اسلامی حکومت کی طرف سے حکم مل گیا، کس کے اندر جرأت ہے کہ اس کا انکار کرے؟ پھر حضرت عمر نے اسے پوچھا کہ شریح یہ بتا تو صحیح، پیغمبر کریم کے زمانے میں تو اس طرح کا کیس نہیں آیا تھا کبھی، اور پھر پیغمبر کریم نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہو کہ 3 دن چھوڑ کر کے چوتھے دن آپ کو حق ادا کرنا ہے. تو اس نے فرمایا حضرت میں نے قرآن پاک میں غور کیا نا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ 4 شادیاں کر سکتے ہو. اگر 4 شادی کریں مطلب کہ 3 اس نے نہیں کی تو وہ بھلے ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ٹائم دے دیں تہجد کے لیے، چوتھے دن تو اس کو ٹائم دینا ہوگا نا. تو اگر شکایت یعنی لڑکے کی طرف سے شکایت ہے تو پھر آپ اس کے خاندان کو بولو. لڑکی کی طرف سے شکایت ہے تو اس کو ذلیل کر کے نکالو نہیں کہ نکل میرے گھر سے، حرام ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے. یہاں تک کہ طلاق دینے کے بعد بھی جلدی نکالنے کی اجازت نہیں ہے. وہ خیر مسئلہ آگے آ رہا ہے. تو نکالنے سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کے ماں باپ کو سنجیدگی سے شکایت کرنی ہے. آپ کی بیٹی مجھے بہت تنگ کر رہی ہے. آپ اس سے پوچھو میں نے کون سی چیز کے اس کے لیے کمی کی ہے؟ جو میرا حال ہے حاضر ہے، کوئی ایک بھی چیز میں نے اس سے چھپا کے نہیں رکھی، جو اس کی ضرورتیں پوری میں نے ادا کی ہیں. اس کے باوجود مجھے تنگ کر رہی، آپ مہربانی کر کے اس کو سمجھاؤ، نہیں تو پھر مجھے نہ کہنا. اس طریقے سے جب بار بار بولو گے نا از خود نبھا ہو جائے گا، از خود آپس میں پھر دستور کے ساتھ وہ چلنے لگیں گے. لیکن آج کل کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ آپس میں کوئی نصیحت، نہ ہی کوئی گھریلو لحاظ سے کوئی جدائیگی کا ایک ٹینشن دینا، نہ ہی پھر اسی کو سمجھانے کی کوئی فکر کرنا، نہ ہی پھر ماں باپ کو کوئی شکایت کرنا. بس ذرے ذرے پر بولو جاؤ طلاق ہے، اسی کا قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہوگا. تو اگر طلاق کوئی صورت نہیں بنی، طلاق دینی ہی پڑ رہی ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ 3 طرح کی طلاقیں ہیں: احسن طریقہ، حسن طریقہ اور بدعت طریقہ، ناجائز طریقہ. احسن طریقہ یہ ہے کہ عورت کے اوپر 2 طرح کے ٹائم آتے ہیں، ایک طہر کا، ایک حیض کا.
یعنی ایک وہ دن ہوتے ہیں جو پلیتی کے دن ہیں، ایک پاکی کے دن ہیں۔ پلیتی کے دن 10 دن تک ہوتے ہیں، 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا، 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا پلیتی کے دن۔ تو جو پلیتی کے دن ختم ہو گئے، اس کے بعد جو پاکی کے دن ہوئے اس کا نام ہے طہر۔ تو پاکی کے دنوں میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا نہ کریں اور ایک مرتبہ بول دے کہ تجھے طلاق ہے، پھر بس اس کو چھوڑ دے۔ ابھی اس کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کے گھر میں رہے گی، جو آپ کے گھر کا خرچہ ہے وہی اسی کو خرچہ دینا ہے۔ اور 1 مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ گزر گیا، تیسرا مہینہ گزر گیا، یعنی 3 مرتبہ ناپاکی کے دن آ گئے، حیض کے دن 3 مرتبہ آ گئے۔ ابھی بھی اگر آپ نے اس کو واپس اپنی طرف نہیں بلایا تو نکاح ختم ہو گیا۔ 3 ماہواریوں کے بعد، 3 ناپاکی کے دنوں کے بعد ابھی وہ لڑکی آزاد ہے، ماں باپ کے پاس جائے، کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، سب کی اس کو اجازت ہے۔ ابھی تمہارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی اس کے ساتھ کیوں نکاح کر رہی، اس کے ساتھ کیوں نکاح کر رہی ہے، تو نے طلاق دے دی، بس اس کا راستہ الگ ہو گیا۔ ایک طریقہ طلاق کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے اگر بالکل نباہ نہیں ہو رہا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ حسن، یعنی دوسرے نمبر کی وہ احسن تھی، یہ حسن، وہ یہ کہ اسی ہی پاکی کے دنوں میں اس کو 1 مرتبہ طلاق دو، اور پھر جب ناپاکی کے دن آئیں وہ جب گزر جائیں پھر 1 مرتبہ طلاق دے دو، یعنی دوسرے مہینے میں۔ پھر جب ناپاکی کے دن آئیں، پھر جب پاک ہو جائے، یعنی تیسری مرتبہ بھی ناپاکی کے دن ختم ہو جائیں، پھر اس کو تیسری مرتبہ طلاق دے دو۔ تو یہ ہے دوسرا طریقہ طلاق دینے کا، اس طریقے سے بھی آپ اس کو آزاد کر سکتے ہو۔ لیکن پہلی طلاق میں اور اس دوسری طلاق میں فرق یہ ہے کہ دوسرے مہینے میں یعنی 3 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، وہ لڑکی تم سے الگ ہو گئی، اب بھی اگر اس کا کہیں اور نکاح نہیں ہو رہا تو آپ دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، کیونکہ آپ نے طلاق صرف 1 دی تھی۔ 1 طلاق کے بعد 3 مہینے کے بعد وہ کٹ گئی، ابھی دوبارہ اگر اس کے ساتھ نیا نکاح کرنا چاہو 5 مہینے میں، 7 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں، پھر آپ کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، کوئی دوسری جگہ پر شادی کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری صورت کے اندر جب آپ نے اس کو 3 طلاقیں دے دی، ہر مہینے میں 1 طلاق کر کے، تو اب بھی اس عورت کے ساتھ تمہارا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ختم ہو گئی بس، ابھی وہ آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کرے۔ ہاں اگر کسی اور جگہ پر نکاح ہو گیا، اگر کسی اور کے ساتھ نکاح اس کا ہو گیا، پھر سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال کے بعد اگر دوبارہ وہ شوہر مر گیا یا طلاق مل گئی تو اب بھی آپ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، پہلے نہیں، کیونکہ 3 طلاقوں کے بعد جب تک اس عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں ہوتا تب تک آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ 2، تیسری طلاق ہے طلاق بدعت، ناجائز اور گناہ کا کام۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہی ٹائم پر بولے جا تجھے طلاق طلاق طلاق، یہ حرام ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ ایک ساتھی نے ایسا کر دیا، غصے میں آ کر بولا جا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے کہ چہرہ انور سرخ لال ہو گیا، اور فرمایا کہ تم میری موجودگی میں قرآن کا مذاق اڑاتے ہو؟ جب قرآن نے 3 کی اجازت نہیں دی، منع کیا ہے، تو تم کون ہوتے ہو 3 طلاق دینے والے؟ لیکن اگر کسی نے دے دی تو طلاق 3 ہو جائیں گی، بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، دوبارہ اس کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی وہ جا کر کہیں اس کا نکاح ہو نہ ہو تمہارا واسطہ نہیں ہے۔ یہ ہیں 3 طلاقیں، احسن، حسن اور بدعت۔ اور اس مسئلے کے اندر صحابہ کرام کا اتفاق ہے، سارے صحابہ قرآن کو حدیث کو سمجھنے والے سب سے زیادہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ آج کے زمانے کے لوگ اتنا دین کو نہیں سمجھتے جتنا پیغمبر کریم کے شاگرد سمجھتے تھے۔ آج کے شاگرد میرے شاگرد ہیں، میں کسی عام عالم کا بزرگ کا شاگرد ہوں،
اسی طرح سے آج کے مولویوں کے شاگرد ہیں نا، اس زمانے کے جو شاگرد تھے وہ تو نبی پاک کے شاگرد تھے، تو نبی پاک کے شاگرد زیادہ بات کو سمجھیں گے یا آج کل کے لوگ زیادہ سمجھیں گے؟ تو سب صحابہ کا اتفاق ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس کے اندر 3 مرتبہ طلاق دی تو 3 ہو جائیں گی، حرام ہو جائے گی، ابھی اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن صرف 2 فتنے ہیں، ایک اہل حدیث، دوسرا شیعہ، یہ دونوں کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ طلاق دینے سے 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے۔ یہ اللہ معاف فرمائے، صحابہ کرام کے بھی دشمن، ائمہ کرام کے بھی دشمن، پھر پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلانے والے صحابہ کرام کے بعد جو لکھ کر کے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے اور آگے پھیلایا ہے، ان کا نام ہے ائمہ کرام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ طلاق دینے سے تینوں ہو جائیں گی۔ صرف یہ شرارتی لوگ اہل حدیث اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ 3 نہیں ہوتی۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں 3 ہو جاتی ہیں، صحابہ کہتے ہیں 3 ہی ہوتی ہیں، ائمہ کرام کہتے ہیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ جب 3 ہو گئیں مانا آپس میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، جب واپس نہیں آ سکتی تو یہ واپس آنا حرام ہو گیا، یعنی زنا ہوئی نا۔ طلاق دینے کے بعد بیوی کو اپنے پاس رکھنا زنا ہے، یعنی یہ دونوں طبقے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر زنا زیادہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ الفاظ تو میٹھے ہیں کہ یار ہم تو حدیث پر چلتے ہیں، لیکن اصل میں سازش کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے اندر زنا کی کوشش کرتے ہیں۔ جب زنا آ گئی تو حرامی بچے پیدا ہوں گے، جب حرام کے بچے پیدا ہوئے تو ان کو اسلام کی اور دین کی اور غیرت کی کیا پرواہ ہوگی؟ اسی طریقے سے پھر حکم کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں، ایک رجعی، ایک بائن، ایک مغلظہ۔ رجعی طلاق وہ ہوتی ہے جس کے اندر آدمی کہے کہ جا تجھے طلاق ہے، 1 مہینہ یا 2 مہینہ گزرا، تیسرا مہینہ پورا نہیں گزرا، پہلے اسی کے ساتھ واپس رجوع کر دیا، جائز ہے، یہ رجعی ہے۔ اور دوسری طلاق ہے طلاق بائن۔ بائن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 1 یا 2 طلاق دے دی، 3-4 مہینے گزر گئے، آپ نے عورت کو اپنے پاس نہیں بلایا تو یہ بائن ہو گئی، جدا ہو گئی۔ ابھی اس کے ساتھ اگر واپس اس کو لانا چاہو تو نیا نکاح کرنا پڑے گا، اس عورت کا دوسرے کسی کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بائن کہلاتی ہے۔ بائن کی دوسری صورت یہ، ایک صورت تو یہی کہ 1 طلاق دے دی یا 2 دے دی، 3 نہیں دی، 1 یا 2، پھر اس کو چھوڑ دیا، 5-8 مہینے گزر گئے، پھر اگر اس کو واپس لانا چاہو تو نکاح نیا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے اسی بائن کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے بیوی کو طلاق کا لفظ نہیں بولا، کوئی دوسرا لفظ بولا، اس میں نیت طلاق کی تھی، تو یہ بھی بائن ہو جاتی ہے۔ آپ نے بیوی کو بولا کہ میرے گھر سے نکل جا، نیت میں یہ تھا کہ طلاق ہے، میں نہیں رکھتا اس کو، ابھی ایک لفظ کہنے سے اسی ٹائم پر وہ جدا ہو جائے گی، دوبارہ بغیر نکاح کے آپ اس کو نہیں رکھ سکتے، نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے بولا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو مجھے نہیں چاہیے، جا اپنے ماں باپ کے پاس، جا دوسری شادی کر لے، جا اس بندے کے ساتھ جڑ جا، اور اس طریقہ کوئی بھی لفظ بول دیا جس کے اندر نیت کی کہ میں اس کو نہیں رکھتا، تو اس میں طلاق ہو جائے گی۔ اس کو پھر اسی ٹائم پر وہ جدا ہو گئی، دوبارہ اسی 10-15 دن میں، مہینے میں بھی اس کو واپس نہیں لا سکتے، یہ ابھی جدا ہو گئی، ابھی نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ 2، پہلی رجعی، دوسری بائن، تیسری مغلظہ۔ مغلظہ کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقیں آپ نے دے دی، ایک ہی ٹائم پر 3 طلاقیں دے دی تو بھی وہی مسئلہ ہے کہ حرام ہو گئی، مہینے کے بعد طہر میں، پاکی کے دنوں میں آپ نے 1 طلاق دے دی تو بھی جب 3 ہو گئی تو یہ حرام ہو گئی، ابھی جا کر کے کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، جب تک کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا تب تک واپس آپ کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔
یہ ساری چیزیں طلاق کی ہیں جو کچھ اس کے اندر بیان ہو رہی ہیں، اور کچھ احادیث اور تفسیروں کے مطابق میں نے سارا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر تھوڑا تھوڑا کرتا جاتا تو آپ کو باتیں سمجھ میں نہ آتی، اس وجہ پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا، ابھی ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اس کے اندر ہے حلالے کی۔ 3 طلاقیں دے دی تو واپس ابھی آپ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ جا کر کسی اور کے ساتھ نکاح کرے۔ ابھی نکاح کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس آ سکتی ہے، یہ تو مسلم ہے، اس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر کریم نے موقت نکاح سے منع کیا ہے۔ موقت کا نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے کوئی اور نکاح کر دے، پھر وہ طلاق دے دے، پھر میں اس کے ساتھ نکاح کروں، یہ ہے موقت نکاح۔ اسی کو کہتے ہیں حلالہ، یعنی میرے لیے پہلے حرام ہے، ابھی دوسرا اس کے ساتھ شادی کرے گا، نکاح کرے گا، پھر یہ میرے لیے حلال ہو جائے گی، اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا حلالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جس نے حلالہ کیا اس پر بھی اللہ کی لعنت، جس کے لیے کیا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اس وجہ سے حلالے کا نکاح جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی بولے کہ یار میں اس کے ساتھ 2 دن کے لیے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، میرا نکاح پڑھاؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس طرح سے شرارت کی، نکاح ہو گیا یقیناً، اور اس نے پھر طلاق دے دی، تو پہلے کے لیے حلال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ابھی حکم یہی ہے کہ حلال ہو جائے گی۔ ایک بندہ ہے، 3 طلاقیں دینا ناجائز حرام ہے، لیکن اگر دیں تو ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے حلالے کا نکاح جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کر دیا پھر طلاق دے دی تو ابھی یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی ہیں، سورہ طلاق کے اندر۔ اسی طرح کے کچھ مسائل اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی طلاق کے بیان کیے ہیں۔ ابھی ساری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی کہ طلاق کس کس طرح کی ہو سکتی ہے۔ طلاق دینا جائز ہے تو کب دینا جائز ہے؟ ویسے ہی ہر حال میں طلاق کی اجازت نہیں ہے۔ مرد کو یہ اجازت ہے کہ ان بن کی صورت میں طلاق دے سکتا ہے، عورت کو یہ حکم ہے کہ ان بن کی صورت میں خلو لے لے۔ خلو کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی مسلمان انصاف والے جج کے پاس جا کر کے اپنی شکایت پیش کرے، پھر وہ مسلمان اس مرد کو بلائے گا، جج مرد کو بلائے گا، بلا کر کے تحقیق تفتیش کر کے پھر اگر وہ نہیں چلانا چاہ رہا تو پھر اس کو خلو لیا جائے گا، اور کورٹ اس کے خلو کی اجازت دے گی کہ ابھی لڑکی نے اتنا پیسہ شوہر کو دیا یا پھر اتنا اپنا حق مہر معاف کر دیا، اس کے بدلے میں شوہر نے اس کو طلاق دے دی، یہ ہوتا ہے خلو۔ آج کل جو کورٹوں کے سے طلاق لیتے ہیں ان ججوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مرد ہے کون سا، اور جج صاحب خود طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ طلاق نہیں ہوتی۔ اگر اس عورت نے کسی جگہ پر جا کر کے شادی کی، نکاح نہیں ہوگا، وہ زنا ہوگا۔ کورٹوں کی طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کے لیے صرف مرد ہی دے سکتا ہے، جج اسی سے خلو لے سکتا ہے، خلو کے لیے مرد کا ہونا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے میرے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں اگر آپ طلاق دینا چاہو عورتوں کو تو ان کو طلاق دے دو عدت کے اندر۔ یہ پیغمبر کریم کو اپنے لیے حکم ہے کہ اے نبی تو بھی، تیرے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر طلاق دینی ہے تو اس کا حساب کتاب رکھو، یا پھر یہ کہ اپنی امت کو بتا دو۔ یا ایھا النبی قل لامتک، یا قل للناس، قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، اور عدت کو گنتی کرتے رہو۔ واتقوا اللہ ربکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو، یہ نہ کہ ذرے ذرے میں ایک دوسرے کو بے عزت کرتے رہو۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، اپنے گھروں سے ان کو نکالو نہیں۔ ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور خود بھی عورتیں نہ نکلیں مگر یہ ہے کہ کوئی کھلم کھلا بے حیائی ہو جائے تو پھر نکلنے کی اجازت ہے۔ طلاق دینے کے بعد بھی عدت گزرنے سے پہلے ان کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ خود عورتیں نکل جائیں یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ شاید آپس میں صلح ہو جائے، ایک طلاق دی ہے، 2 طلاق دی ہے، شاید اس کو احساس ہو، شاید اس کو احساس ہو، آپس میں پھر نباہ ہو جائے، واپس رہیں۔ 3 طلاق دینے کی تو اجازت ہے ہی نہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔
ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے اللہ کے حدود کو کراس کیا، قانون کو توڑ دیا، تو اس نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کسی کو پتہ نہیں ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور چیز آپ کے لیے فائدے کی پیدا کر دیں۔ ابھی نفرت ہے، اللہ تعالیٰ نفرت کے بدلے محبت کو پیدا کر دیں، اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ ابھی تنگی کی وجہ سے بیوی بولتی ہے کہ میں اس کے پاس نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ نے کشادگی عطا کر دی، اس کے بعد وہ پھر رہنا شروع کر دیں۔ اس وجہ سے جلد بازی میں 3 طلاقیں نہ دو، رسوائی ہوگی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالمَّعْرُوفِ، جب وہ مدت پوری ہونے لگے تو ان کو اپنے پاس رکھنا چاہو اچھائی کے ساتھ رکھو، اور فارقوهن بمعروف، اگر جدا کرنا چاہو تو بھی انصاف کے ساتھ اچھائی کے ساتھ جدا کر دو۔ 3 مہینے ہونے والے تھے، ابھی وہ بالکل جدا ہو سکتی تھی، آپ نے تیسری ماہواری آنے سے پہلے، یعنی طلاق کا وقت ختم ہونے سے پہلے واپس رکھ دو، رجوع کر لو، رجعی طلاق، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن انصاف کے لیے، ظلم کرنے کے لیے نہیں کہ آپ پھر اس کو تڑپاتے رہو، نہیں۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور ان باتوں میں 2 انصاف والے گواہوں کو سامنے رکھو۔ طلاق دینی ہے تو بھی 2 بندے گواہ ہوں، مسلمان ہوں، اور جب رجوع کرنا ہے تو بھی 2 بندوں کو سامنے رکھو، تاکہ کوئی تمہارے اوپر تہمت نہ لگائے کہ اس نے زنا کر رہا ہے اور بغیر وقت کے اس نے اپنے پاس اس کو بلا لیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، گواہوں کو بھی حکم ہے کہ اللہ کی خاطر گواہی دیں۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے پیش ہونے کا یقین ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا آسانی کا راستہ بنائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اس کا مقدر خود ہی رکھا ہے، اسی کے مطابق دنیا کا کام اور نظام چل رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائیں گے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اگر اس ایک حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضرت عوف مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمن کافر لے کر کے گئے ہیں اور اس کے ساتھ جانور تھے وہ بھی لے کر کے گئے ہیں، ابھی میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کسی چیز سے بچنا، کسی چیز کو حاصل کرنا اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ۔ تو تھوڑا ہی وقت کے لیے اس نے پڑھا، اللہ کی قدرت، بیٹا بھی آ گیا، اسی کا جو جانور لے گئے تھے وہ بھی سارے آ گئے، الٹا کافروں کا بھی کچھ سامان لے کر کے آ گیا۔ حربی جو جنگی کافر ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے مال پر قبضہ کرتے ہیں۔ خیر یہ جیسے لے آیا تو پھر پیغمبر کریم کے پاس گئے، اللہ کے رسول آپ نے جو نسخہ دیا تھا نا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا، میں نے پڑھا، بیٹا بھی آ گیا، میرا مال بھی آ گیا، الٹا ان کا مال بھی لے آیا ہے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑاکا دشمن ہیں، ایک تو کافر وہ ہیں جو لڑتے نہیں ہیں، ان کا مال لینا جائز نہیں ہے، جو لڑتے ہیں وہ ہمارے مال پر بھی قبضہ کرتے ہیں تو ان کا مال بھی ہمارے پاس غنیمت ہوگا، آپ کے لیے حلال ہے، وہ رکھ دو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ دنیاوی لحاظ سے کسی بھی پریشانی میں پھنسا ہو، وہ اگر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اس کا کام ہر حال میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن کثرت کا مقصد کیا ہے، اس کا طریقہ پھر علماء نے بتایا، 100 مرتبہ درود پڑھو،
500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، پھر 100 مرتبہ درود پڑھو، یہ دعا کرو، انشاءاللہ آپ کا کام ضرور حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے مسائل کو، قرآن کے واقعات کو، قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔